اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ کہیے وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وقت آنے پر تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف جواب دہی کے لیے لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ سجدہ کی 11ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں منکرین بعث بعد الموت کا تذکرہ چل رہا تھا، جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو سچ نہیں مانتے، ان لوگوں کا تذکرہ آیا تھا۔ اور پھر اب اس آیت میں بھی وہی منکرین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ وہ جہالت میں یہ بات انہیں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے وہ ایسے ہی مر جاتے ہیں، کوئی انہیں مارتا کرتا نہیں ہے، بلکہ زمانے کے تھپیڑے ان کو مار دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہر ایک کی موت کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اور اس میں ایک لمحے کی تاخیر و تقدیم نہیں ہو سکتی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ یونس پارہ 11 اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو پھر اس میں سے کسی قسم کی کوئی تاخیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی موت کا انتظام انہیں حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک فرشتے ہیں، باعزت فرشتے اللہ تعالیٰ کے، ان کے ہاتھوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری انسانوں کی موت کا انتظام ان کے حوالے کرا ہے، اور وہ تنہا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی نظام قائم فرمایا ہے اس کے لیے۔ انہیں ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ان کے ماتحتین میں کام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام کر دیا ہے، یعنی ساری انسانوں کے روح قبض کرنے کا معاملہ۔ تو جس وقت اور جہاں پر انہیں روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کسی انسان کا، تو اسی وقت اور اسی مقام پر وہ جو ہے روح قبض کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کو کوئی موقع دیا جاتا اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس حیثیت کا انسان ہے، یعنی وہ چاہے کتنی بڑی حیثیت کا انسان ہو، ساری دنیا کا حکمران ہو، وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ نساء میں، یعنی چاہے تم اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں رکھ لو یا اور کوئی دوسرے ایسے انتظامات کر لو، چاہے اس کے باوجود بھی موت تو تمہارے پاس آ کر رہے گی، اور ملک الموت اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا اور تمہاری روح قبض کر ہی لے گا، تم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موت تمہارے لیے بہرحال برحق ہے، اس سے تمہیں جو ہے کوئی مفر نہیں ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل کو جب موت کا یعنی اللہ تعالیٰ نے انتظام ان کے سپرد کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے جو کام سپرد کیا ہے اس کی وجہ سے بنی آدم مجھ سے نفرت کریں گے، مجھ کو برا بھلا کہیں گے کہ میں ان کی جانیں نکالتا ہوں، روح قبض کرتا ہوں، اور مجھے برائی سے یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی تدارک کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں موت کے اسباب اور موت کے امراض بنا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہوگا کہ انسان کو موت کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ مرض یا کچھ نہ کچھ ایسے اسباب اس کے سامنے آ جائیں گے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس سبب سے اس کو موت آئی اور اس کو اس سے منسوب کر دے گا۔ تو اس وجہ سے تمہارا جو ہے بدگوئی تمہارے تعلق سے جو ہونے والی تھی اس سے ہم نے تم کو محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی ایسا ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کیسے ہو گیا، تو بتاتے ہیں کہ فلاں بیماری کی وجہ سے کینسر ہو گیا تھا، گردے فیل ہو گئے تھے، دل کی بیماری ہو گئی تھی، یا جگر کی بیماری ہو، کچھ نہ کچھ یہ بتاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ موت کے قاصد ہیں، یہ موت کی خبردار کرنے والی چیزیں ہیں، موت کی خبر دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے یہ کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری، جیسا بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ویسا ہی موت کے آنے سے پہلے انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں،
حادثات پریشانیاں لاحق ہوتے رہتی ہیں، تو اس کو اس بات کی تیاری کر لیتے رہنا چاہیے کہ اب میری موت قریب آ گئی ہے، اب مجھے موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واسطے بھی یہ بھیجتے ہیں کہ مختلف قسم کے اسباب اور امراض جو انسان کو لاحق ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ عزرائیل ملک الموت ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے خاصت تمہارے پاس بھیجے، بہت سے خبردار کرنے والے تمہارے پاس بھیجے، اب وقت آ گیا ہے، اب کوئی خاصت نہیں آئے گا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آئے گا، اب ایک لمحہ تاخیر کے بغیر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو یہ وقت جو ہے مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ہر ایک کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو، یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں اگر کوئی موت کو یاد کرتے رہے گا تو پھر اس سے برے عمل صادر نہیں ہوں گے، وہ خود بخود نیک اعمال کی طرف خود بخود راغب ہوتا جائے گا، کیونکہ اگر موت یاد کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اب یہاں سے مجھے جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر جو ہے ایک تاریک گڑھے میں مجھے پڑ جانا ہے، پھر وہاں سے میری جواب دہی، یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں آتی جائیں گی، تو پھر وہ دنیا کے جو مشغلے ہیں اور دنیا کے جو گناہ کے کام ہیں اس کو جو ہے خود بخود ترک کرتا جائے گا۔ اس لیے موت کو یاد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس میں بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت تمہاری موت کو بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب چاہا تمہاری موت ہو گئی اور یہ وقت کے تھپیڑے تمہیں جو ہے موت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے پاس سے وہ وقت مقررہ پر تمہارے پاس ملک الموت جو مقرر ہے وہ آ کر تمہاری روح قبض کرتے ہیں۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف جواب دہی کے لیے انہیں حاضر کیے جاؤ گے اور لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جبکہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے نہایت ہی ذلت و رسوائی و ندامت کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں دنیا میں واپس فرما دیجئے، ہم نیک کام کیا کریں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا۔ یہ اس وقت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جو مجرمین ہوں گے، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو، چاہے اور دیگر مجرمین ہو، ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہایت شرمندگی اور ذلت اور رسوائی کی حالت میں رب العالمین کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس وقت ان کو پتہ چلے گا اور اس وقت وہ اقرار کریں گے، اعتراف کرنے لگیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے آپ کی وعیدوں کو سنا تھا لیکن اس کی تکذیب کی تھی، اس کو جھٹلایا تھا، اور نبیوں کے جو وعدے تھے وہ بالکل سچ تھے، آج ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس وقت اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس فرما دیجئے، ہم پھر جا کر اچھے عمل کریں گے آپ کی پسند کے مطابق۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب عمل کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت تو دنیا تھی، دنیا دارالعمل بنا کر بھیجا گیا تھا اور تمہیں مہلت عمر دی گئی تھی، اسی مہلت عمر میں تم کو کچھ کرنا تھا۔ جو سمجھدار اور ہوشیار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی ہی میں کچھ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے، اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر سے واپس آ سکیں۔ دنیا میں واپس آنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ بالکل ون وے ہے، دوسرا راستہ اس کے لیے نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، یہی جو ہے سمجھداری کا تقاضا ہے، اور جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں جو یہی کرتے ہیں، ورنہ حسرت ان کے لیے جو ہے حسرت بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ آپ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوتے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکو، تم نے جو کرتوت کیے تھے وہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں عذاب، اب تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو راہ ہدایت پر گامزن کر دیتے، لیکن انسانوں کو ان کے حدود امکانی میں بااختیار بنانے کی وجہ سے میرے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ میں دوزخ کو تمام جن و انس سے بھر دوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں
کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی راستے پر لگا دیتے تھے، یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کہ سب کو جو ہے ہدایت کے راستے پر لگا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا بنانے کا یہ جو مقصد تھا ہمارا، اس میں یہی تھا کہ ہم لوگوں کو آزادی دے دیں اور اختیار کی اور ارادے کی آزادی دے کر بھیجیں تاکہ ہم ان کا امتحان لیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا سورہ نبا یعنی سورہ ملک پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم جانچیں تم کو، تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو پھر اچھے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہمیں وقت دینا تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں مہلت عطا فرمائی اور یہ آزادی اور اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے کرو، لیکن خیر اور شر کی راہیں بتلا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس بات میں ہے اور کس بات سے وہ راضی ہوتے ہیں، وہ تمام باتیں واضح کر دی گئی۔ اس کے باوجود جو ہے اگر کوئی اپنے یعنی اختیارات جو اس کو دیے گئے تھے اس کا ناجائز اور غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو یقیناً سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو زبردستی جو ہے ہر ایک کو ایمان پر لا دے سکتے تھے، ہر ایک کو ہدایت نصیب کر دے سکتے تھے، لیکن پھر ہمارا مقصد ہی فوت ہو جاتا تھا اور پھر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ان کی آزادی کو ہم کو چھین لینا پڑتا تھا۔ ایسا ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو آزادی دے دی جائے اور کام کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر خیر و شر سامنے رکھ دے کر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو پسند کرتی ہیں، یہ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آزاد ہیں، وہ جو چاہیں کریں، لیکن جو برا کام کریں گے اللہ کو ناراض کرنے والا تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے یقیناً، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یقیناً طے شدہ ہے ہمارے پاس کہ دوزخ کو ہم جو ہے گنہگار مجرمین جن و انس سے بھر دیں گے، یعنی جہنم اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس کو جو ہے ہم بھر دیں گے ان لوگوں سے جو ہماری نافرمانی کریں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اب اس کا مزہ چکو کہ تم نے اس دن کی پیش آنے کو بھلائے رکھا تھا، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے اور کہا جائے گا کہ تم جو برے کام کرتے رہے تھے اس کی پاداش میں دائمی عذاب کا مزہ چکتے رہو۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا دنیا میں، اب تمہیں مزہ چکنا ہے، عذاب کا مزہ چکنا ہے، اور تمہارے لیے یہ وعیدیں پہلے ہی آ چکی تھی ہماری طرف سے، تم نے اس کو سچا نہیں مانا اور تم نے ہم کو بھلا دیا، ہمارے احکامات کو بھلا دیے، ہمارے نبیوں کی تکذیب کی تھی، اس لیے آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا کہ تم کو بھلا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نہیں بھلائیں گے بلکہ ایسا ہی عذاب دیں گے ان کو جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی کوشش کی تھی دنیا میں، ویسے ہی آج ان کے تعلق سے بالکل اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہو جائیں گے اور ان کی ذرا بھی فکر نہیں کریں گے اور ان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھیں گے اور ان کو دائمی عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، تکبر و استکبار نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان مومن بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے میں جو ہے اپنا وقت لگاتے ہیں اس دنیا میں، کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کو جب ہماری آیات اور ہمارے احکامات ان کو پیش کیے جاتے ہیں تو وہ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، حاصل کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، کسی بات میں کوئی شک و شبہ بالکل بھی نہیں کرتے اور ہر بات کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، اس کی تسبیح و تقدیس اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ذات ہے اور تمام کمالات اور صفات سے آراستہ ہے، یہ سمجھ کر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور کبھی بھی تکبر نہیں کرتے۔ یعنی تکبر نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اللہ
تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنت طریقوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ لوگ ویسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے اور ہر حکم کو جو ہے بڑی پابندی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا برتاؤ کرتے ہیں اور تذلل ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیچا کر کے وہ سارے احکامات پر پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت میں سجدہ تلاوت آیا ہے اور یہ تمام سننے والوں اور جو ہے پڑھنے والوں کے لیے واجب ہے۔ آپ آخر بعد میں بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔